اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین۔ آج کچھ تلخ باتیں کریں گے کیونکہ آج کا جو ٹاپک ہے وہ بہت ہی زیادہ تلخ ہے، وہ بہت ہی زیادہ میرے دل کو پرسنلی چبھا ہے کہ پاکستان جو کلمے کے نام پہ بنا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پاکستان کا جو لفظی مطلب ہے وہ پاکستان یعنی کہ پاک جگہ، اور ایسی پاک جگہ جہاں پر آپ باہر نکلیں تو آپ کو خالص دودھ نہیں ملے گا، آپ تھک جائیں گے، آپ کو خالص دودھ نہیں ملے گا۔ ہاں، صحابہ کے ماننے والے اور نبی کے نام پہ قتل کرنے والے آپ کو گلی گلی مل جائیں گے، اور جو ممبروں پر بیٹھ کے گالیاں دے اور اتنی گالیاں دے اور ایسے ایسے فحاش لفظ بولے، اس کو یہ ممبر دیتے ہیں، اس کو یہ ٹی وی شوز کے اندر بلاتے ہیں مفتی سمر کھلونے کو۔ وہ تیرا ابا کمزوری دا ماریا تے میں اپنا کلا مرزے نو بڑے بڑے جواب دیتے، لیکن جویں پٹی اس فقیر نے پوچھی ہے کسے نہیں پوچھی ہوتی۔ بیٹھا ہے کوٹھے والیاں دی بچیا، یہ کوٹھے والی سرکار ہے، یہ کوٹھے والیاں دا بچہ اندر بیٹھا ہے، باہر نکل ہے میں کرتے بابے شاہی کو نہیں، تیرا ابا کمزوری دا ماریا کوئی اور کام پا گیا سی کی کر لئی ہے۔ اور ایک اور مولوی ہے عبد الواحد قریشی، یہ دو مفتی ہیں، یہ دو مفتی ایسے لڑے ہوئے ہیں جس کی کوئی حد نہیں، ایک مفتی سمر اور ایک مفتی واحد، اور یہ لڑے ہوئے کس کو ہیں؟ اب ان کے فالوورز یہ نہ کہنے لگ جانا کہ جناب جی ویکھو جے لڑ گئے نے انہاں نوں، ہمیں نہیں لڑے، ہم تمہیں لڑ کر بھی نہ چھوڑیں کیونکہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، اور تم نے نبی کی شان میں، قرآن کی شان میں اتنی گستاخیاں کی ہیں میں گنوا نہیں سکتا۔ قرآن کو تم کہتے ہو کہ ترجمے کے ساتھ نہ پڑھنا ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ ہاں جی، مفتی واحد قریشی سے کسی نے سوال پوچھا، وہ سوال پوچھنے والا بھی اللہ ماشاءاللہ کہ پتہ نہیں کیسا بندہ تھا کہ قرآن کیا ہم ترجمے کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں؟ وہ بھی کہہ رہا نہیں، گمراہ ہو جاؤ گے، اور چھوڑ دے گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو نے نہیں آیت سنی؟ تو عالم ہے، تو نے قرآن کو خود اردو میں نہیں پڑھا ہوگا، قرآن عربی میں نازل ہوا تھا، اور عربی صرف ایک لینگویج ہے جس کو جس نے پڑھنا ہے اپنی زبان میں پڑھنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور میں نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو ہے کہ اس میں سے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ بتاؤ کتنے جے نسنا ہے ہوں۔ اور دوسرا مفتی سمر صاحب، تم بھی سنو، ایک اور آیت سناتا ہوں۔ تم تو گالیاں بکتے ہو، اور ہم تو صرف اونچا بول سکتے ہیں، اور ہم تو صرف قرآن کی آیات پیش کر سکتے ہیں، حدیث پیش کر سکتے ہیں، ہمارا دل نہیں مانتا گالی دینے پر۔ اور یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آخرت کے اندر یہ لازمی بتائے گا کہ آپ کیا گناہ کر کے آئے ہیں دنیا کے اندر، آپ نے کیا کس طرح سے لوگوں کو اتنا زیادہ گمراہ کر دیا۔ علمی کتابی لوگوں کو آپ گمراہ کہتے ہیں، اور جو کہتا ہے کہ قرآن کی گستاخی ہے، یہ ڈائریکٹ گستاخی کیا کر رہے ہو آپ قرآن پاک کی، یہ کہہ کر کے اس کو پڑھنے والا، اس کو سمجھ کر پڑھنے والا گمراہ ہے۔ یعنی کہ آپ کہتے ہو کہ اس کو اردو میں نہیں پڑھنا، یہ صرف عالموں کی جاگیر ہے، اس کو صرف عالم پڑھیں گے، اس کو آپ سمجھو، پڑھو، عالم بنو، پھر اس کے آپ پڑھو۔ اور اللہ کے بندے، ابھی میں نے آیت بیان کی نا، ابھی ایک دوسری پکڑو، سورۃ صاد آیت نمبر 29، سورۃ صاد آیت نمبر 29، جا کے اپنے دعوت اسلامی کے پیر ہری پگڑی والے کا تو اٹھا کے ویب سائٹ اوپن کر، دعوت اسلامی، اسی کا ترجمہ پڑھ لے بھائی مفتی سمر، اسی کا ترجمہ پڑھ لے۔ اس کے اندر لکھا ہے کہ یہ جو کتاب میں نے تم پر اتاری ہے، اس لیے اتاری ہے تاکہ تم اس میں غور کرو اور اہل عقل اس میں سے نصیحت حاصل کریں۔ اور نصیحت کیسے حاصل کرو گے جب تمہیں عربی نہیں آتی؟ یا تو تم عربی سیکھ لو، یا تو تم اس کو اردو میں پڑھ لو۔ قرآن صرف عربک میں پڑھنے کے لیے نہیں ہے، قرآن پاک عربک میں تب پڑھنے کے لیے ہے جب تمہیں عربک آتی ہے، قرآن سمجھنے کے لیے ہے، صرف اس کا رٹا مارنے کے لیے نہیں ہے۔ قرآن پاک وہ کتاب ہے جس کتاب کو تم نے نہیں پڑھا، جس کتاب کو تم نہیں جانتے، تم کہتے ہو الف لام میم کا ترجمہ بتاؤ، تم کہتے ہو الف لام میم صاد کا ترجمہ بتاؤ، یہ تم گستاخی کرتے ہو، یہ تمہارا مقصد ٹانگ کھینچنا ہے۔ اور اگر لوگ خود سے قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیں گے تو یہ عالم جو ممبروں پر بیٹھ کر گالیاں دینے کے باوجود پیسہ چھاپ لیتے ہیں نا، ان کے روزگار بند ہو جائیں گے۔ جو لوگ تنظیم کا حصہ ہیں ان کو تنظیم سے نکال دیا جائے گا، جو حق بات کرے گا، جو حق بات کرے گا اس کا چندہ ختم ہو جائے گا، اس کو تنظیم والے نکال دیں گے، اس کا جو رزق اسلام کو بیچنے کے ساتھ جڑا ہوا ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ جو یہ رمجم والے ہیں ان کے اوپر رمجم ہونا بند ہو جائے گی۔ قرآن پاک کے اندر اتنا کچھ ہے نا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ سائنسدانوں نے اس کے اوپر غور کیا کہ حالانکہ وہ دیکھ لو کہ مسلمان نہیں ہیں، اب آپ
یہ اندازہ لگائیں کہ قرآن پاک کے اندر ایسی ایسی باتیں ہیں نا، ہم نے انسان کے پوٹے پوٹے کو الگ بنایا. آج دیکھ لیں کہ فنگر پرنٹس اربوں لوگوں کے اندر کسی ایک کا فنگر پرنٹ دوسرے کے ساتھ میچ نہیں کرے گا، کسی ایک کی آنکھوں کا سینسر دوسرے کی آنکھوں کے سینسر سے نہیں اوپن ہوگا. سب کے چہرے مختلف، بنانے والا کون؟ اللہ. اور تم کہتے ہو نا کہ جناب جی عبد القادر جیلانی اور ہم اس کے ماننے والے ہیں، ہم اس کے نام کی 11ویاں دیتے ہیں. ماشاءاللہ سے آپ کو ایک بات بتا دوں، وہابی تھے، سلفی تھے. کتاب اٹھاؤ ان کی، غنیت الطالبین پڑھتے تھے وہ رفع دین کے ساتھ نماز. انہوں نے آپ کو شرک سے منع کیا، ان کی کتاب اٹھاؤ اور دیکھو انہوں نے قبر پرستی سے منع کیا ہے کہ نہیں. انہوں نے یہ تک لکھا ہے غنیت الطالبین کے اندر کہ قبروں کے ساتھ ٹیک لگا کر نہیں بیٹھنی، قبروں کو ہاتھ نہیں لگانا، قبروں پر یہ سوچ کے نہیں جانا کہ میرا ان قبر والوں کی وجہ سے کوئی کام بن سکتا ہے. اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ جب آپ قبر پر جاتے ہیں آپ یہ سوچ کر جاتے ہیں نا کہ جو دینے والا ہے وہ ڈائریکٹ نہیں سن سکتا، اور جس اللہ تعالیٰ نے جس کو بنایا وہ ڈائریکٹ سنتا ہے. قبر میں جا کے اس کی پاور تیز ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے وسیلے سے سنے گا. جو ڈائریکٹ دینے والا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. ہر چیز پر جو قادر ہے وہ اس چیز پر بھی قادر ہے کہ اس کو کسی وسیلے کی تمہارے کی ضرورت ہی نہیں. ٹھیک ہے. اور میں بالکل ڈنکے کی چوٹ پر یہ بات کہتا ہوں کہ میں بالکل سچ بات کروں گا. کسی کو چبھتی ہے چبھتی رہے. وما علینا الا البلاغ المبین.